ترمذی شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، خدا کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ خوش تو اس سے اللہ بھی خوش، جس سے ماں باپ ناراض تو اس سے اللہ بھی ناراض۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ میں عزیزم مدثر بن تفصیل کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ عزیزم مدثر بن تفصیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق اللہ العظیم۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ پھر آگے ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے ارشاد ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تیرے سامنے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں کبھی جھڑکنا، ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر گزار اور اپنے والدین کے احسان مند رہو، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے دودھ پلاتی ہے، پخانہ پیشاب صاف کرتی ہے اور اس کی مشقتوں کو برداشت کرتی رہتی ہے، اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی جان و مال قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا غور کرے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر کس قدر مہربان، شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں، ان کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی جان تک بچوں کے خاطر قربان کر دیتے ہیں، اپنا اچھے کھانے پینے کو اس کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خیر ہی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول،
ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس صد افسوس ہمارے اوپر، آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھلا بیٹھے، آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقعات نہیں سمجھتے، ان کی تکلیفوں پر بھی کچھ ندامت نہیں آتی، اور اتنے ناشکر گزار بن گئے کہ اللہ کا خوف بھی دل سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، خدا کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ خوش تو اس سے اللہ بھی خوش، جس سے ماں باپ ناراض تو اس سے اللہ بھی ناراض۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔